يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آج کل مدرسوں میں کالجز میں یا تو تعلیم ہے ہی نہیں یا اگر ہے تو برائے نام تکمیل ضابطے کا صحیح معنوں میں جو طالب علم دینی معلومات حاصل کر کے نکلتے ہیں وہ تو صرف دینی مدرسوں سے آتے ہیں، جیسے دارالعلوم ہے، جیسے جماعت اسلامی کا انسٹیٹیوشن یا سبیل السلام ہے یا اور ایسے ادارے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ یہ جو عام طور پہ جو چرچا ہے کہ ہم انگریزی میڈیم میں پڑھائیں گے اور پھر ایسی جگہ جہاں پہ تعلیم دینی کچھ بھی نہیں ہوتی. ایک سروے کیا گیا تو اس میں شہر کے پرانے شہر کے کئی مدارس میں جو لوگ سروے کے لیے گئے ان کو یہ پتا چلا کہ وہاں پر دینی تعلیم نہیں. جب پوچھے وہ لوگ کہ بھئی آپ بچوں کو دینی تعلیم کے لیے کیا کر رہے ہیں تو بولے نہیں صاحب وہ مسجد کو جاتے ہیں صبح میں پڑھ لیتے ہیں. اب آپ کو معلوم مسجد کیسا علم ہوتا ہے. مسجد کے تعلیم کا یہ حال ہے کہ ایک مدرس 50 بچے اور پھر یہ پڑھاتے اس طریقے سے ہیں کہ بولو الحمدللہ رب العالمین تو سارے بچے مل کے ایک ساتھ الحمدللہ. بس اس کے بعد چلا سلسلہ نہ تو ان کو معلوم نہ. اگر آپ ان سے کوئی سوال کریں خلفائے راشدین کے نام بولو گے تو شاید برابر نہیں بول سکتے. حالانکہ وہ 12 15 20 10 12 8 10 سال سے اونچے ہوتے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے احکام تو جو ہے 7 سال سے ترغیب دے کے پڑھانا ہے اور 10 سال کے بعد اگر نہیں پڑھے تو مار کے پڑھانا ہے. تو پھر اب آپ سوچئے کہ ہم اپنے ذمہ داریوں میں کہاں تک پورے ہو رہے ہیں. بہرحال اللہ کا فضل ہے آج کے ہمارے محفل اقبال شناسی کی 920ویں نشست کے لیے وہ تشریف لا رہے ہیں. اطلاع آ چکی ہے لیکن اس وقت تک میں چاہوں گا بھائی زمین صاحب جو ہمیشہ آپ کو مصروف رکھتے ہیں ایسے موقع پہ وہ کوئی نہ کوئی عنوان سے یہ مسجد عالیہ کی محفل کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 6 دسمبر بروز سے آصف آباد نماز اثر منعقد ہو رہی ہے اور 16 ربیع الاول کتابیں لانے والا سماعت کیجیے. اتوار کے دن ڈی جی ایس کی طرف سے جلسہ عام منعقد کیا گیا تھا جس میں وہ مدعو کیے گئے تھے لیکن وہ نہیں آ سکے تو عام مسلمانوں کے لیے انہوں نے کچھ پیغام بھی دیا ہے. اس کے کچھ نوٹس میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو دیکھیے ان کا پیغام کیا ہے. 1-2-4 منٹ آپ توجہ دیجیے ان کا پیغام آپ کو سمجھ میں آئے گا. آواز کم ہوتی ہے اور عام مسلمانوں تک آپ کے جلسے کے ذریعے چند باتیں پہنچانا چاہتا ہوں. ہمارے بڑے لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ بابری مسجد کے سلسلے میں عدالت کے فیصلے کو ہم مانیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ماننے کا مطلب کیا ہے. اس وقت ہم مانتے ہیں اور اپنا یہ موقف بنائے ہوئے ہیں کہ بابری مسجد جس جگہ پر بنی ہوئی تھی اس کی جگہ قیامت تک نیچے سے اوپر تک مسجد ہی رہے گی. اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہمارا یہ فیصلہ شرعی بنیادوں پر ہے. آج کے ملکی حالات کے تناظر میں کوئی توقع نہیں
کوئی توقع نہیں ہے کہ ہمارے موقف کی تائید میں عدالتی فیصلہ آئے گا۔ اب اگر ہمارے موقف کے خلاف فیصلہ آئے تو ہمارے لیے کن بنیادوں پر یہ ماننا صحیح ہوگا کہ بابری مسجد مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی اور وہ جگہ اصل میں رام کی پیدائش کی جگہ ہے؟ یہ ماننے کے لیے ہمارے نزدیک شرعی لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ ہم عدالتی فیصلے کے بعد خاموش رہیں گے، کچھ کریں گے نہیں۔ البتہ رب تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے کہ پروردگار غیب سے سامان پیدا کر دے کہ بابری مسجد کی جگہ دوبارہ بابری مسجد بن جائے، جو مالک دو جہاں کے لیے ناممکن نہیں، اور تاریخ کی شہادت بھی اس کے خلاف نہیں۔ اسی طرح مسلم پسند اللہ بورڈ کے بارے میں بھی ہمارے بڑوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ ہم عدالتی فیصلے کو مانیں گے۔ یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدالت نے اگر کتاب و سنت سے ثابت کسی مسئلے کے خلاف کوئی دوسری بات کہی تو اس کو ماننا کیسے صحیح ہوگا؟ اس سے تو ہمارا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ نوبت آنے سے پہلے ہی عدالت کے فیصلے کو ماننے کا مطلب ہم متعین کر لیں، نیز یہ کہ نوبت آنے سے پہلے ہم طے کر لیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، اور عامت المسلمین کا ذہن بھی بنانے کی کوشش کریں، ورنہ ایک ایسی مصیبت ہمارے سروں پر آ جائے گی جس میں کھلے طور پر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ شریعت کے خلاف کسی مسئلے میں جانا بلا شک و شبہ قرآن اور سنت کے خلاف جانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح کھلم کھلا ایمان کی راہ پر چھوڑ دینے کے ہم مانتے ہیں۔ اس لیے شریعت کے خلاف کسی حکم کو ماننے کا کسی مسلمان کے لیے کوئی سوال ہی نہیں، اور ایسے ہر حکم کی مزاحمت کرنا مسلمانوں کے لیے واجب اور فرض ہوگا، اور یہ مزاحمت طویل مزاحمت ہوگی، اور اس مزاحمت میں ڈٹے رہنا، جان و مال کی قربانی دینے کا نام شرعی زبان میں استقامت ہوگا۔ اس مزاحمت سے جی چرانا اور پیچھے ہٹنا دین و ایمان کا بڑا نقصان ہے۔ قرآن و سنت اور حالات کی روشنی میں اب یہ ایسی چیز بن گئی ہے جس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کی زندگی کا بہت ہی اہم موڑ ہے۔ اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہر عمل سے پہلے مقدم ہے۔ اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ہر فتنہ اور بلا سے محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے کو قائم رکھے، اور غیب سے ہماری مدد فرمائے، آمین۔ یہ تھا مولانا علیم الدین اصلاحی صاحب کا پیغام، جو اتوار کے دن TGS کے مقام پر شہید آباد مجالے شاہ عیدگاہ کے موقع پر وہ نیاز سے کہ ان کو مدعو کیا گیا تھا، ان کا مضمون، ان کا پیغام سنا ہے۔ یہاں پر ایک مضمون ہے مختصر سا، انشاءاللہ اس کو پڑھیں۔ اسلام کے باغیوں کو دوست نہ بناؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ، یہ تو کسی کا مضمون نہیں ہے، قرآن کے اوپر ایک مضمون ہے کہ مسلمانوں اسلام کے باغیوں کو دوست نہ بناؤ۔ ایسا کوئی یہ جو ہے نا ختم نبوت، یا رب سلامت میرا ایمان کرے، مصنف کا نام نہیں، مصنف کا نام مدرسہ اسلامیہ گلزار مدینہ اور مرتب نگار ہے، ختم نبوت پہ لکھے ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ تلنگانہ آندھرا پردیش کی طرف سے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا، اے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر کسی کو اپنا دوست بنائے۔
قرآن مجید اس آیت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم اپنے دوست اور احباب اور ملنے جلنے والوں کا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے دین و اسلام سے عداوت رکھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بغاوت کرنے والے مرزا غلام قادیانی اور شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مسیح ماننے والے ہوں، یا دوسرے گمراہ اور خارج الاسلام فرقوں سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ ہماری ایمانی غیرت وہ حمیت کا تقاضا ہے کہ خود کو احمدی مسلمان، احمدیہ مسلم جماعت کہنے والے قادیانیوں سے اور عیسیٰ و مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے دار شکیل بن حنیف کے ماننے والوں کے ساتھ ہم کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھیں۔ اپنے لڑکے یا لڑکی اور اپنے بھائی یا بہن کا رشتہ ان سے کرنا حرام ہے۔ ان کے ہاتھوں ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت استعمال نہ کریں، نہ ان کی تقاریب میں خود جائیں اور نہ انہیں اپنی دعوتوں میں بلائیں، نہ ان کے ساتھ عام دوستانہ تعلق اور میل جول رکھیں۔ اپنی ذات سے نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچائے اور نہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کریں۔ انہیں اپنا مکان کرائے پر نہ دیں، نہ خود ان کی عبادت گاہوں میں جائیں اور نہ انہیں اپنی مسجدوں میں آنے دیں۔ تمام دینی و دنیاوی معاملات اور تعلقات میں ان سے بے تعلقی پڑتے ہیں۔ اس پر بھی ہمیں غور کرنا اور سوچنا چاہیے کہ جیسے ہمارے شیر ابر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ باغی ہم سے مل کر رہ نہیں سکتے، یہ بیگانوں کے ہیں، ہم ان کو اپنا کہہ نہیں سکتے۔ کیا ایک مضمون ہے اچھا پر کیا حضرت مہدی آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں؟ ایک مضمون کیا حضرت مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں؟ حدیث میں قیامت کے قریب حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کی خبر دی گئی۔ اس بات کو ماننے والوں میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، جیسے مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے کہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی ہی مہدی تھا۔ اس طرح شکیل بن حنیف کے سامنے ماننے والے کہتے ہیں کہ شکیل بن حنیف مہدی ہے۔ اس کے برخلاف تمام اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ احادیث میں آپ سے متعلق بیان کردہ علامات اور تفصیلات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا۔ حضرت مہدی کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی۔ حضرت مہدی مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائے۔ حضرت مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت مہدی خلیفہ راشد کی حیثیت سے 7 سال تک حکومت کریں گے۔ حضرت مہدی کے زمانے خلافت میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ حضرت مہدی کے دور میں کانا دجال نکلے گا۔ حضرت مہدی کے زمانے میں آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے گے۔ حضرت مہدی کی افتتاح میں حضرت علیہ السلام فجر کی نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت مہدی کی تدفین بیت المقدس میں ہوگی۔ دنیا میں جب بھی اور جہاں بھی مسلمانوں کے حالات خراب ہوئے، ان پر آزمائش اور مصیبتیں آئی، تو ان میں جو کمزور ایمان والے تھے وہ ناامیدی اور مایوسی کا شکار ہوئے۔ ان کی مایوسی اور ناامیدی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض مکار اور عیار قسم کے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تاکہ بھولے بھالے مسلمان انہیں اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیں۔ لیکن چونکہ حدیث میں مذکورہ و بالا علامات و تفصیلات کسی بھی شخص کے مہدی ہونے کے دعوے کو جانچنے اور پرکھنے کی ایک واضح کسوٹی اور معیار ہے، اس لیے مسلمانوں کی اکثریت نے ان مکار اور فریبی لوگوں کے دعوی مہدیت کو مسترد کر دیا اور ان کے دھوکے و فریب میں نہ آئے۔ بہرحال حضرت مہدی کے ظہور سے متعلق ان علامات و تفصیلات کی روشنی میں مرزا غلام قادیانی اور شکیل بن حنیف کو ماننے والے غور کریں اور سوچیں کہ کیا ان کے پیشوا کے زمانے میں یہ علامات پوری ہوئی ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہوئی ہیں تو پھر انہیں اپنا گمراہ اور کافرانہ عقیدہ چھوڑ کر حضرت مہدی سے متعلق
اسلام کے سچے اور صحیح تصور کو قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھولے بھٹکے بھائیوں کو ہدایت اور نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چونکہ آج کے مقرر حضرت ایمان نمانی تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت خاص طرح سے کیا گیا۔ اس میں اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ ہندوستان کا ذکر کیا ہے، لیکن اس نظم میں بہت خاص طور پر اس نے کیا ہے کہ یہ بڑی اچھی نظم ہے۔ نظم شاعر کے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اقبال نے اس میں بہت اچھی علامتیں استعمال کی ہیں اور بالکل خطیبانہ اسٹائل نہیں ہے اقبال کا اس میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شوق کرن شوق مثالیں نگہے ہوں آرام سفارت صفت صورت سیما، بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو، جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردان گراں خواب۔ ہے کہ بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب۔ تب دیکھیے خاص طور پہ ہندوستان کا ذکر کیا ہے کہ یہاں دو اقوام رہتی ہیں، ان دو اقوام کا ذکر کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ ایک کرن ہے جو اندھیرے کو دور کرنا چاہتی ہے۔ وہ سخت حیران ہے کہ کس طرح اس کو وہ دور کرے۔ تو کہتے کہ کرن تو بہت شوق ہے، شوق کرن شوق مثالیں نگہے ہوں تجویز دیتے اور آرام سفارت صفت جوہر سیما، بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو، رخصت تنویر کی ترکیب دیکھی، رخصت تنویر عطا ہو، جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردان گراں خواب۔ کون ہے وہ دانی گراں خواب؟ دونوں اقوام کا ذکر کرتے ہیں۔ بت خانے کے دروازے میں سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان بھائی۔ اس طرح دونوں قوموں کو ایک ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے اور وہ جو ہے اپنی پریشانی والی پھر وہ کہتا ہے کہ مشرق سے ہو بیدار، نہ مغرب سے حضر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب پسند کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب پسند کر۔ اس پہ وہ نظم ختم کی
تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے آخر وقت ہندوستان کا ذکر کیا ہے، ہندوستان کا ذکر کیا ہے، آواز میں بڑھا دیجیے کیا ہے، چھوٹا سا آواز آتی کہ وہ ابتدائی نظم میں دیکھیے آپ، بالکل ابتدائی نظم ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں میں کیونکہ نظم میں نیا اشارہ وغیرہ صاحب سے احساس ہوتا ہے کہ وہ ان کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں کہ اسے مسلمانوں کی ہدایت ہے، جبکہ ان کی پیش نظر ہندو اور مسلمان دونوں اقوام تھیں۔ دیکھیے ان کی ابتدائی نظم ہے پاکستان میں، جس میں وہ بڑے درد سے کہتے ہیں کہ جب وہاں کل نہیں پڑتی کسی کا مجھے، ہاں ڈبو دے محیط یاد گنگا کو مجھے، سرزمین اپنی قیامت کے نفاق انگیز ہے، وصل کیسا یہاں تو ایک خطبے فراق آمیز ہے۔ اب دیکھیے خطبے فراق آمیز کی ترکیب دیکھیے جو اقبال نے استعمال کی ہے کہ یہاں ایک خط تو ہے مگر فراق آمیز ہے، دو قوموں میں جو چپلش ہے اس کو محسوس کر کے وہ کہتے ہیں بدلے یکرنگی کی یہ ناشنائی ہے نظر، ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے نظر، ہندو اور مسلمان ایک ہی خرمن کے دانے میں مگر ان میں جدائی ہے، جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پھیلائی نہیں۔ بڑی دلمندی سے کہتے ہیں لذت قرب، دیکھیے قرب فراق آمیز کے بعد کہہ رہے ہیں لذت قرب حدیثی پر مٹا جاتا ہوں میں، اختلاط موج و ساحل سے گھبراتا ہوں۔ تو یہ موج اور ساحل میں جو دوری ہے وہ میرے لیے بہت ابتدائی زمانے کی آپ دیکھیے باغی طرح کی بالکل پہلی 3 چوتھی 5ویں نظم ہے، بس یہ تو بچوں کی نظمیں ہیں وہ چھوڑیے، اس میں صدائے درد کے عنوان سے ہوتا ہے، ایک دردمند کی ضائع دردمند دل کی صدا ہے، دانے خرمن نما شاعر دانے خرمن نما ہے شاعری سے بیان، ہو نہ خرمن ہی تو اس دانے کی ہستی پھر کہاں، حسن کیا خودنما جب کوئی مائل ہی نہ ہو، شمع کو جلنے سے کیا مطلب جو محسوس نہ ہو، ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں، میرے آئینے سے یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں، کب زبان کھولی ہماری لذت گفتار نے، خوب ڈالا جب آتشی پیکار نے۔ ہم یہ دیکھیے وہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں ابتدائی ہوئی ہے 1927-28 کی نظم ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خوب ڈالا دشمن کو آج سے پیکار ہے، دونوں قوموں میں جو آج سے پیکار ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ جو اقبال کی نظمیں ہیں اور جس کی کیا میں نے آپ کو بتایا شوق کرن شوق نے پوچھا لے گئے، یہ پھر ان کے نام سے ترانے ہندی ہے یہ تو ہم جانتے ہیں، اور پھر بہت سی نظمیں نیا شعر اقبال کی نظمیں بہت مشہور نظمیں سب جانتے ہیں۔ ان نظموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال بالکل ابتدائی زمانے ہی سے
دونوں قوموں کی یکجائی پر منحصر تھی۔ دیکھیے ایک سوامی رام تیرتھ تھے، اقبال سے بہت ملتے رہتے تھے، اور اتفاق سے وہ صبح کی عبادت سنی گئے تھے تو اس میں ڈوب گئے تو انتقال ہو گیا ان کا۔ تو اس سے انہوں نے نظم کی، ہم بغل دریا سے قطرے بے آب، پہلے گورکھ تھا بنا اب گور نایاب۔ یہ پوری ان کی نظم ہے جس میں انہوں نے امیرام دیر کو اختراع کیا، دیر پیش کیا ہے۔ پھر رام ہے ان کی نظم بڑی مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تبریز ہے قرار حقیق نس جامعین سب فلسفی ہیں خطہ ملک کرامین وغیرہ وغیرہ، اور آگے میں کہتے ہیں تلوار کا اپنی تجزیات میں بھر تھا، پاکیزگی میں جوش محبت پر تھا۔ تو رام پر انہوں نے پوری ایک نظم کی ہے۔ یہ تمام نظمیں جو بات ہیں ان سے قطع نظر کر کے ہم جو اقبال کو یہاں تک کہ پاکستان کے نظریہ ایک الزام لگا ہے اقبال پر کہ انہوں نے پیش کیا، جبکہ اقبال نے انقلاب سے پہلے 1930 میں 38 میں ہوا تو اس وقت مسلم لیگ کا علیحدہ ملک کا نظریہ لے کر اس وقت انہوں نے الہ آباد میں مسلم لیگ کی صدارت پر ان کو بٹھایا گیا تھا، اور وہاں انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کو ایک عرصے تک چھپایا گیا، رہا حال پر ہوا، شائع ہوا، اور اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ تو اس میں اقبال نے کہا خاص بات ہے، اس کے بعد اقبال کی جدائی ہو گئی، کیونکہ جو سیپریشن کا نظریہ تھا وہ حاوی ہوتا چلا گیا۔ تو اس میں انہوں نے اقبال نے کہا تھا وی وانٹ مسلم انڈیا ان انڈیا، یہ الفاظ ہے اس کو میں نے لایا کوئی لمبی تبدیلیاں ہوتی 30 صفحے کی۔ اس میں اقبال نے کہا کہ وی وانٹ انڈیا ان مسلم انڈیا ان انڈیا، ہم مسلم انڈیا ضرور چاہتے ہیں پر ہندوستان میں چاہتے ہیں، ہندوستان سے باہر نہیں چاہتے، ایک الگ ملک نہیں چاہتے۔ پھر لیٹسٹ اقبال بھی شائع ہو گیا، اس میں اقبال کے خیالات سے محمد علی جناح متفق نہیں کرتے تھے اور اعتراض نہیں تھا، تو ان کے خطوط ہیں لیٹسٹ اقبال جناح، وہ بھی شائع ہو چکے۔ تو اس میں اقبال نے سب سے اختلاف کیا تھا، یہاں تک کہ محمد علی جناح نے اقبال کے خطوط کا جواب دینا بھی بند کر دیا۔ وہ اقبال آخر تک اس بات پر اڑے رہے، جیسے ابھی ہے جامع نظم ابھی پیش کی کہ وہ تو ہندو اور مسلمانوں کو ہمیشہ متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ اب تو حالت ہوئے تو وہ سوچتے رہے، اور پچھلے دنوں میں بھی جو حکومت یہاں آنے والی اس پارٹی کی، لوگوں نے اتحادی کا درس دیا بڑھیا تھا، لیکن اب ذرا حالت نہیں ہے۔ تو اقبال نے وہی کہا، پھر اقبال اسی پیراگراف میں ان علاقوں کا ذکر کرتے ہیں جہاں اتفاق سے مسلم آبادی زیادہ تھی۔ تو ایک طرح سے آپ اگر دیکھیں تو اقبال کے پیش نظر جو بات تھی وہ بات یہ
میں ہمارے اسٹیٹس بنائے گئے، تو ان اسٹیٹس زبان کو اہمیت دی گئی، زبان کی بنیاد پہ بنائے گئے، جیسے کیرال میں ملیالم، تامل تمل، اور یہاں اسی طرح تمام پورے ہندوستان میں تقسیم ہوئی، تو اقبال کے انتقال کے بعد والے، لیکن اقبال جس نظریے کو پیش کر رہے تھے وہی نظریات یہاں کیا تھا، کیا اس کا نام کمیشن بیٹھا تھا جس نے تقسیم کیا ہندوستان زبانوں میں، اقبال کا بھی نظریہ تھا، کیا مسلمان ہیں ٹھیک ہے وہاں مسلمان رہیں گے، لوگ اپنے اسمبلی میں اپنے اصول قواعد اختیار کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہندوستان میں رہیں، ہندوستان سے باہر نہیں، الگ اسٹیٹ نہیں بنائے، یہ ہوا، یہ ایک بات میں بہت تبدیلیاں ہوئی، اس میں ہمارے لوگوں کا بھی درد ہے، اور پنڈت لال لیا اس نظریے سے، گاندھی جی تک نکل گیا، مولانا آزاد نے لکھا کتاب انڈیا ہسٹری ڈن شروع کیا ہے، ڈسکوری آف انڈیا نہیں، ڈسکوری آف انڈیا تو نہرو کے انڈیا ہسٹری، تو اس میں مولانا آزاد آج تک اصلاح کرتے رہے، he was the only person who did not agree at all with the division of the country. یہ وقت مولانا آزاد آئے تھے، حتیٰ کہ جنہوں نے اعتراف کیا، تو اقبال کے نظریے نے جو نظریہ پیش کیا تھا تقریباً انہی لائنس پر ہندوستان کی تقسیم ہوئی، جانتے ہیں بنگالی میں تمام بنگال کی اسٹیٹ بنی، اور ہندی کے مدد ہوتی ہے اسٹیٹ بنی، راجستھان میں بنا، یو پی بنا، تو پہلے لوگوں کو ہندی چونکہ بڑے سے جوان تھی وہاں بنا، تو اس طرح سے اقبال کو یہ کہنا کہ وہ تفسیر کی شکایت کی یا تفسیر کا نظریہ پیش کیا، اس طرح سے اتہام ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام، ایسی کوئی نظریہ پاس نہیں ملتا، شاید ہم یہ بھی چاہتے ہیں سنن میں بھی لکھ جاتے برابر یہ کہا ہے کہ مستانی کے دروازے پہ سوتا ہے تنظیم کو روتا ہے مسلمان سے میرا، اور مشرق سے بیدار تنظیم سے نظر کر فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شخص سارک، تو تقسیم نہیں چاہتے تھے، انسانوں کی تقسیم نہیں چاہتے تھے مذہب کی بنیاد پر، لیکن اب یہ ہوا اس کو کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کم سے کم اقبال کے اوپر سمجھنا چاہیے کہ اقبال نے ہمیشہ ایک اتحاد متحد ہندوستان کا پیش کیا، ان کی بہت سی نظمیں ہیں، اپنے سب موقع نہیں کہ سب کو ہو سکے تو ہم اس کو کسی عالم میں پڑھیں، اور اب دیکھیے ان کا جو اپنا مجموعہ ہے بارش میں بس گرامری مجموعہ ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے آرے مسلم صاحب نے بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کسی خانے میں ڈال دیا جائے اور مجھے صرف ایک کتاب رکھنا جائے تو میں بالغ سے بھی کر دوں گا، اتنی غیر معمولی شاعری کے بالغ سے بھی جو اب افسار حکومت وغیرہ میں خطبہ جی وغیرہ کے بیانات ہیں، لیکن بالغ جبریل کی جو غزلیں ہیں بہت غیر معمولی کلام ہے بالغ، اس میں اپنے اس مجموعے کو اقبال نے برتری ہری کے نام معمول کیا، اور وہ پوری نظم تھی، ہمارے ایک صاحب نے برتری ہری کی پوری نظموں کا ترجمہ
قائم کیا ہے بمبے میں، تو اس کا مشہور شعر ہے، پھول کی پتی سے کر سکتا ہے یہ کر کر مرد دادا پر کلام شرم نازک بھی اثر۔ یہ اپنی جو ان کا ماسٹر پیس ہے برطغیری کی شعر سے انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے۔ تو یہ دیکھنی بات ہے کہ اقبال کبھی فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں فرق کی یہی باتیں ہیں؟ خود زمانوں میں فرق نہیں ہو سکتا جا رہا ہے، صرف ابھی گفتگو ہو رہی ہے یہ طبقہ ہے وہ طبقہ ہے، حالانکہ اس میں کوئی سوائے قادیانیوں کی آج تک پورے ریاست کے مسلمانوں نے کم سے کسی فرقے کو علیحدہ نہیں کیا اپنے آپ سے۔ یہ بہت اہم چیز ہے اور اہم بات ہے کہ اقبال کے کو عام طور پر چونکہ ان کا ڈکشن جو تھا وہ تھا ایک طرح کا اسلامی تھا اور اسلامی اصطلاح ہے اور اسلامی فلسفہ اس کو انہوں نے پیش کیا، لیکن انہوں نے اتنی احتیاط کی کہ اس کو فرقہ بندی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ابھی پہلی جلد میں میری نوائے شوق سے اور جتنے کتابیں لکھی گئی ہیں تصانیف وہ بھی سب سے زیادہ ہے یہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کی دور بینی وہ ہمیشہ ان کے، ابھی آپ نے سنا کہ 1938 میں وہ رحلت کیے، 1938 تک آج بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے اقبال زندہ ہے اور حالات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے عظمت ہے اس کلام کی۔ اور پھر جیسا کہا گیا، دیکھیے کلام ان کا یہی نہیں ہے کہ دین کے بارے میں ہی ہے، اب مثلا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس میں کیا دین ہے؟ یا جگنو کے بارے میں، یا اور بچوں کا کچھ اس یعنی کلام بچوں کے بارے میں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا کلام پوری کا پورا اسلام کے تعلق سے یا دین کے تعلق سے ہے، بلکہ ایسے بھی مثلا انہوں نے گرو نانک کی بھی تعریف کی۔ ہندی کا ان کا ایک شعر ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے۔ اپدیشک آج کوئی نہیں سمجھتا اپدیشک کیا ہے، مگر اس زمانے میں ہندی بھی استعمال کیا ہو۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار، ابھی فارسی، گفتار کا قاضی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، اپنے آپ پہ ہوتا ہے۔ یعنی میری خواہش ہے کہ ہمارے مخرجین سے کہوں کہ کسی وقت ان کے جو مقطع ہیں، یعنی تخلص جس میں استعمال ہو رہا ہے اقبال، وہ صرف مقطعوں کے بارے میں اپنا خطاب کریں۔ جیسا اس سے پہلے بھی میں آپ سنایا تھا، وہ افسوس کرتے ہیں، چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو، یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا۔ یا سنے گا اقبال کا تخلص دیکھ، سنے گا اقبال قوم تم کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں، خود اپنے آپ سے جو ہے شکوا کر۔ تو ایسے اقبال کے کلام میں اگر ان کے صرف اگر مقطعوں کو دیکھیں، آپ وقت نہیں ہے جو کہوں، تو وہ بہت ہی معنی خیز اور سبق آموز۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ آج کا خطاب ہمارا پرموز رہا، اور آئندہ کے بارے میں جو اعلامیہ آئے ہیں ذرا ضرور ایک سے زائد لیتے جائیے، نئے نئے اعلامیہ چھپ کے آ گئے ہیں۔ یہ ہمارا اعلامیہ 691 کا جو ہے آخری خطاب تھا، بیان مشرق مستر مجاز صاحب، تو اب جو آئے ہیں وہ ایک سے زائد لیتے جائیں اور آئندہ خطاب آپ کے ہفتے کے دن رہے گا، اور ہفتے کے دن جو ہے بتاؤ اگر ایک ہی ہے
تو اب دیکھیے اب یہ جو جمعہ